میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ تمام حضرات و خواتین کا پائے دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم اپنی بات کا آغاز اسرار الحق مجاز کے اس شعر سے کرتے ہیں جس کو پتہ نہیں کس وجہ سے ترانے AMU میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی ہیں اور آزر بھی، تہذیب کے اس بت خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی۔ ناظرین، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ 17 اکتوبر آنے کو ہے اور 17 اکتوبر سر سید احمد خان کا جنم دن ہے۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں علی گیرینز موجود ہیں اور جو لوگ علی گڑھ سے ایک جذباتی رشتہ رکھتے ہیں، وہ لوگ سر سید ڈے کو نہایت ہی عقیدت مندی اور تسک احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ لہذا ہم اس موقع پر ایک سوال پھر ہم سر سید کی ذات گرامی سے متعلق لے کر کے آئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے بچوں کے کیا کیا نام تھے۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم جی صاحب۔ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ ہمارا جو ہے چینل چل رہا ہے، تحریک پوائنٹ کے نام سے چینل چل رہا ہے، اور سر سید ڈے کی آمد ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے سر سید احمد خان سے متعلق آپ لوگوں میں، عوام الناس میں جائیں اور ان سے کچھ سوالات کریں، تاکہ جو ہے عوام یا پبلک جو ہے اور لوگ جو سر سید احمد خان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ان کو ہمارے چینل کے وسیلے سے ان کی واقفیت ہو جائے، تو ہاں ان کے بارے میں جانکاری ہو جائے۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، مخاطب ہوں، ہم کلام ہوں۔ آپ کی تعریف کیا ہے؟ میرا نام شاہد ہے اور میں ترکمان گیٹ علی گڑھ کا رہنے والا ہوں، یہاں کا باشندہ ہوں، اور میں نے بھی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی حاصل کری ہے جی۔ اور سر سید احمد خان کا یوگدان بھارت کی ہسٹری میں ایک تعلیم یافتہ سورج کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا یوگدان بھلائے سے نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا جب نام لیا جائے گا تو سر سید احمد خان کو ایک اگتا ہوا سورج کی طرح دیکھا جائے گا، اور علی گڑھ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ سر سید احمد خان جیسا ایک شخص علی گڑھ کی زمین پر آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا ایک مدرسہ قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے ہزاروں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دیش اور دنیا کا نام سر سید احمد خان کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جی، اچھا صاحب، آپ کی تعریف؟ میرا نام طفیل احمد انصاری ہے جی۔ میں دہلی کا رہنے والا ہوں، پیدائش میری دہلی میں ہوئی ہے، اچھا اور میں اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول اجمیری گیٹ، اچھا جہاں سے سر سید احمد خان نے بھی سنا ہے کہ تعلیم حاصل کی ہے، اچھا دلی میں اجمیری گیٹ اینگلو عربک سینئر، پرائمری ایجوکیشن وہیں سے لی ہے میں نے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ شاید اس کا نام عربک اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول ہے، سر سید احمد خان بھی پڑھے؟ 1627 میں وہ بنا تھا۔ اچھا، اس میں ہی پہلے وہ مدرسہ تھا جی اس کی آج بھی اس کو تقریباً آثار قدیمہ میں لیے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے اچھا اس اسکول کو۔ اچھا، تو اسی اسکول سے ہم بھی وابستہ ہیں، لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں ہم نے یہاں جب ہمارے ددیال ہمارے والد صاحب یہاں کے تھے، لیکن وہ ہماری پیدائش وغیرہ سب دلی میں ہوئی ہے، اچھا تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت کم نالج ہونے کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ تب سے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، اچھا ان کے لٹریچر ہوا، تو ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے پہلے مراد آباد کے اندر جب وہ وہاں کے مجسٹریٹ تھے تو انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کرا، وہاں سے پھر منصف تھے وہاں، جی جی، جو بھی مطلب دھیان میں نہیں ہے اس وقت میرے، لیکن اس وقت وہاں منصف تھے، لیکن انہوں نے عدالتی نظام سے متعلق تھے وہ، ان کے نام اور شخصیت سے واقف تھے۔ تو اس سے پھر آپ ایکسپائر ہو کے جب ان کو آپ کو علی گڑھ کا ضلع کا بنایا گیا، کچھ عہدہ دیا گیا تو وغیرہ، تو اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ آئے، علی گڑھ میں آن کے انہوں نے مدرسہ قائم کرا، اسی کو ترقی کرتے کرتے آج وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور صاحب جی، آپ کا اس میں شریک محمد الیاس صاحب، سر سید احمد خان کے بارے میں یا علی گڑھ تحریک کے بارے میں اگر آپ کو کچھ نالج ہو تو آپ بتائیے۔ جو ہمارے انہوں نے ناظرین بتایا کو۔ وہی سنایا ہم نے۔ اچھا، وہی سنا ہے۔ اچھا صاحب، اور آپ کا نام؟ محمد فیروز۔ محمد فیروز صاحب، آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے جو بتا رہے ہیں، اچھا 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 ٹھیک ہے۔
جی صاحب، آپ کا اسم شریف؟ آدم کو محمد صادق کہتے ہیں، علی گڑھ کے ہی رہنے والے ہیں. اچھا اور جیسے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا ہے جی. تو سب کچھ بہتر اچھا بتایا. اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ بے شمار ان کی نظیریں ہیں. کس کس نظیر کو سامنے لایا جائے. قوم کے لیے، مسلم قوم کے لیے انہوں نے بہت کچھ اچھا کام کیا ہے. اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے علی گڑھ والوں کی کہ آپ جگہ جگہ گئے، یونیورسٹی کا انتخاب، مدرسہ کہاں کھولیں، لیکن انہوں نے ہمیں لوگ پسند آئے. علی گڑھ پسند آیا. علی گڑھ پسند آیا، جبکہ علی گڑھ سے زیادہ مالدار، اچھے، یکساں زمین، تمام چیزیں تھیں، لیکن جناب نے پھر بھی علی گڑھ کو ہی منتخب کیا تھا. تو ان کا بہت بہت شکریہ ہے. اس کے پیچھے بھی بہت ریزن ہے کہ انہوں نے علی گڑھ کیوں کیا. کیونکہ یہاں علی گڑھ والوں نے بنسبت اور جگہ کے ان کو بہت اچھا سراہا. ان کو پوری کوٹھیاں یوں ہی ڈونیٹ کر دیے، زمینیں دیں، پیسہ دیا نوابوں نے، جو کہ اور جگہ نہیں. اب زیادہ نہیں کہنا چاہیے، کہیں تو ان کو کیا نام ہے پھٹے ہوئے جوتے دے دیے ڈونیٹ میں کہ آپ ان کو لے جاؤ، لیکن وہ اس کو بھی بھر کے لے آئے اور اس کو بیچا، سلوایا اور ان کو رسید کاٹ کے اس جگہ پہنچائی گئی یہ آپ کے. اور کہیں ان کو عجیب طرح سے بے عزتی بھی کی گئی کہ آپ کچھ ٹھمکے کے لگائیں تب ہم آپ کو ڈونیٹ دیں گے. اور اسی مقام کے لوگ زیادہ آج یونیورسٹی امپلائی ہیں. تو اس عظیم ہستی کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جبکہ ہمارا علی گڑھ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں یونیورسٹی قائم ہو، کیونکہ ہمارے علی گڑھ کی جو پوزیشن ہے وہ ایک کٹورے کے مانند ہے. اگر یہ 4 بوندیں بارش آ جائے تو کیا نام ہے پانی بھر جاتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اسی جگہ کو منتخب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ریزن علی گڑھ کی مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اپنے بدن سے کوئی کپڑا نیچے گراؤ تو وہ مٹی لے کے اٹھتی. کپڑا مٹی لے کے یعنی چپک ہے. علی گڑھ کی مٹی میں علی گڑھ کی مٹی میں چپک ہے اور ہر آنے والے کو ویلکم کرتا ہے. اور اس سے آگے میں اور کیا کہوں، آپ کی سوانح عمری ہے وہ بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے. اور انہوں نے قوم کے لیے بہت کچھ اچھا کیا، اور اتنا اچھا کیا کہ ان کے دیکھتے ہوئے پاپا میاں جنہوں نے کہ عبداللہ گرلز کالج بنایا، ان سے متاثر ہو کے ان سے متاثر، اس شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے لڑکیوں کا گرلز کالج بنایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی مانند زمین ہے. لیکن میں نے آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لیا. نہیں تو میں شارٹ کروں. نہیں بتائیے آپ. تو انہوں نے یہ کہا کہ لڑکی مانند زمین ہے، اگر زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی. اس لیے انہوں نے لڑکیوں کا کالج کھولا اور یہاں لڑکیوں کو تعلیم دی. آج الحمدللہ مسلم میں تعلیم کا بہت روانی ہے. ہاں روانی ہے. تو ان دونوں، لیکن سب اس کی بانی ہیں سر سید احمد صاحب. ان کے بارے میں بہت کچھ ہے، میں نے کچھ لکھا بھی ہے اور کچھ ہے. لیکن مختصر جو ہے وہ یہ. ٹھیک ہے. اللہ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے سر سید؟ جو گڈو بھائی نے کہا ہے صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے وسیم بھائی، اچھا آپ کا نام؟ وسیع الدین. اچھا وسیم بھائی، کچھ سر سید خان کا. سر سید احمد صاحب دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہیں جی جو 750 سال جو حکومت کر گئے بادشاہ، وہ انہوں نے بھی اتنی قربانی نہیں دی جو ان کی قربانی. بے شک تعلیم کے بارے میں. اور تعلیم ایک ایسی شخصیت چیز ہے کہ وہ ہر مسلمان کو، ہر دنیا کے رہنے والوں کو لینی چاہیے. اور انہوں نے وہی کام کرا کہ نہ ہندو دیکھا، نہ مسلم دیکھا، نہ سکھ دیکھا، نہ عیسائی دیکھا، سب کے لیے اس کو بنایا ایک برابر، ایک سا بلا تفریق مذہب ملت. اور ان کی قربانیوں کو تو آپ کیا کہیں گے. جی ہم تو رائے بھر بھی ان کی بنائی ہوئی تنظیم پہ یا ان کی یونیورسٹی پہ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ محنت کر رہے، نہ کچھ. سب پکا پکایا ہمیں مل گیا اور اس کے ہم مزے بڑھ. ان کی قربانیاں اتنی ہیں. جیسے ابھی گڈو بھائی نے کہا کہ جوتے تک انہیں تحفے میں چلنے میں دے دیے گئے، پھر انہوں نے سلوا کے انہیں ریپیئر کر کے پھر انہیں ہی دے دیا اور ان کی رسید کاٹ دی گئی. تو یہ قربانی ہے کیا کم ہے؟ آج کون دے رہا ہے؟ اور رہی یونیورسٹی کی بات، پوری دنیا کے اندر تعلیم علم میں یونیورسٹی کا، اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، وہ ایران ہو، عراق ہو، کہیں کا بھی ہو،
और इंडिया के अंदर आज जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, वो कहाँ के पढ़े? सब यहीं के पढ़े हुए। और यहाँ की पढ़ाई पूरी दुनिया में, और अभी मेरे ख्याल से रिपोर्ट आई है कि इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर की यूनिवर्सिटी कहलाई गई। जी। तो ये उनकी कुर्बानी का नतीजा है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अता आमीन। फरमाए। और बहुत बढ़िया इंसान। नादरीन, अभी मुख्तलिफ अशखास से हमने बात की है और अभी हमारा एक सवाल बाकी रह गया है इन लोगों से पूछने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और वो 16 आने सही हैं। अब ये है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ में कायम क्यों हुई थी, अलीगढ़ के अंदर ऐसी कौन सी फजीलत थी जिसको सर सैयद ने उसका इंतखाब किया था। बात ये थी कि अलीगढ़ के अतराफ में जो है नवाबिन रहा करते थे, रूसा रहा करते थे, और एक बात ये थी कि यहाँ के जो साइंस या जोग्राफियादान थे, जोग्राफर थे और जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उनसे इस बात की तहकीक कराई गई थी कि क्या अलीगढ़ की ज़मीन जो है ऐसी है जहाँ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की जा सके। तो उसके लिए यहाँ बताया गया कि यहाँ पे जो है एक तो ये है कि ये 2 दरियाओं के बीच में है, ये जो अलीगढ़ जो जगह है जहाँ यूनिवर्सिटी बनी है ये 2 दरियाओं के बीच में है, और यहाँ की आबो हवा जो है वो जो है सेहतियाबी उसके अंदर पाई जाती है। और एक बात यह है कि यहाँ पर जो है चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और ये सस्ती यहाँ मिलती हैं। और एक बात ये कि यहाँ जो है सतह समंदर से जो पानी है वो बहुत नीचा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें थी उसको देख करके। और फिर एक बात यह है कि अलीगढ़ जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के नाम पे इसका नाम था, और हज़रत अली को हदीस में बताया गया है कि उन्होंने कहा, उसमें है कि मैं शहर हूँ और अली जो है इसके दरवाजे हैं, मैं शहर इल्म का शहर हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के लिए था कि वो मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो इसके दरवाजे हैं। तो एक ये भी वजह थी, और भी वजह होंगी, हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो अब हम जो है अब आखिर में अब हम सवाल करते हैं जो हम जिस सवाल के लिए हम आए थे। हजरत आप इधर आ जाइए थोड़ा, और अब आप लोगों से सवाल किया जाएगा। मुमकिन है कि आपको पता हो और ये भी है कि न पता हो। तो क्या नाम बताया था आपने? तुफैल अहमद। अच्छा तुफैल साहब, एक सवाल ये है कि सरसी अहमद खान के कितने बेटे और बेटियां थीं? इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, इसके बारे में नहीं है। अच्छा, क्या नाम बताया? शाहिद भाई। शाहिद भाई आप बताइए। 2 बेटे हाँ और 1 बेटी थी। और 1 बेटी थी जी। अच्छा साहब, आप तुफैल भाई? ठीक है, यही बता रहे। अच्छा, और सही है, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा साहब। अच्छा साहब, क्या नाम है? वसीउद्दीन। वसीउद्दीन हाँ नाम। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कितना। अच्छा, और आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल यही है। क्या? 2 बेटे और बेटी। अच्छा, 1 बेटी। सवाल तो आपने बिल्कुल जवाब सही दिया है, लेकिन अगर उसका नाम और मालूम हो तो फिर। बेटों के नाम के मुतालिक मुझे मालूम नहीं है। बेटों के नाम है ना? हाँ, नामों के बारे में मुझे पक्की नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के बारे में इल्म है। अच्छा, हाँ। देखिए हमारे सवाल है वो ये है कि उनके कितने बेटे बेटियां हैं और उनके नाम क्या हैं, ये है। तो आपका सवाल जो है अभी अधूरा रहा है, लेकिन बहुत आगे पहुंच गए आप, और मैं समझता हूँ इतनी नॉलेज तो हर किसी को भी नहीं होती है, जी है ना। तो नाज़रीन, सवाल जो है शाहिद भाई ने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब सवाल ये है कि उनके नाम क्या थे, तो ये यहाँ तो अभी पता नहीं है किसी को, और हम देखते हैं आगे चल के कि हो सकता है कि कोई बंदा बता दे जिसको कि उनके नाम भी मालूम हो। हम जो है चली इसलिए हैं कि उनके बेटों और बेटियों के नाम मालूम हो। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया, और आप जो है इसका सही जवाब जो है अगर कोई ना दे पाया तो फिर ये बंदे नाचीज़ ही देगा इसका जवाब। और चैनल के जब ये अपने इख्तिताम पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, तो उसका जवाब आपको सही मिल जाएगा कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी का नाम क्या था। तो ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये हमारा चैनल चल रहा है तहरीर पॉइंट, यूट्यूब चैनल है जी। आपने शायद देखा भी हो। जी देखते भी रहे। हाँ, अच्छा, ये है कि सर सैयद डे की आमद है। सर सैयद डे आने वाला है, 17 अक्टूबर आने वाला है। जी हाँ, 14 हो जी। तो उस सिलसिले में जो है हम जो है एक सवाल लेकर के आए हैं, और इससे पिछले वीडियोज़ में जो हमने मुख्तलिफ सवाल लोगों से पूछे हैं,
اب ایک سوال ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف دیں ہمارے آڈینسز کو، ناظرین کو۔ بھائی یہاں کا شہر کا چپا چپا اور یہاں کے باشندے کم از کم اوپر کوٹ کے جتنے باشندے قریب قریب سبھی جانتے ہیں۔ 20,000 میرے شاگرد ہیں، 35 تو میرے ڈاکٹر ہیں میرے شاگرد، جو اس زمانے میں پرشین سے جب ایگزام ہوتے تھے، ٹیسٹ ہوتے تھے اور اسی بنیاد پر داخلے ہوتے تھے، تو اس وقت پرشین جاننے والا تھوڑا بہت جو جانتا تھا وہ میں ہی جانتا تھا، باقی یہاں کے لوگ پرشین نہیں جانتے تھے۔ اچھا، بہرحال اسی بنیاد پر میرے روزی روزگار کی بنیاد پڑ گئی اور پھر میں یہاں بس گیا، تقریباً 50 سال ہو گئے۔ اچھا، اس طرح سے میں نے اپنی زندگی یہاں گزاری۔ یہاں کے سارے لوگ مجھ سے واقف ہیں اور کچھ شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، کچھ عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں، کچھ اپنا ساتھی اور دوست کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال یہاں کے سماج میں کچھ گھل مل گیا اور اپنی یہاں رشتہ داریاں قائم ہو گئی ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہی میرا وطن ثانی بن گیا ہے۔ اچھا، ویسے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ ویسے میں ضلع بستی گورکھپور سائڈ میں ضلع بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ دادا بھی وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں میں پیدا ہوا۔ بستی ضلع میں ایک گاؤں انٹیریئر میں ہے، دور دراز علاقے میں، تو وہ سمرا نام ہے اس گاؤں کا، تو وہیں میں پیدا جہاں میں پیدا ہوا۔ آپ کا نام گرامی کیا ہے؟ مجھے شمس الحق میرے ماں باپ نے رکھا تھا، اور کچھ رسم و رواج کے اعتبار سے شاعرانہ تو کچھ نام میں نے اپنا شمیم رکھ لیا، تخلص۔ اچھا، اس طرح سے تقریباً ہندوستان بھر میں مجھے شمیم کی حیثیت سے زیادہ جانا جاتا ہے، اور شمس الحق کی حیثیت سے کم جانتے ہیں لوگ بھی تھے۔ اچھا، آپ کے والد صاحب جو آئے تھے جی، تو شہر میں رہے، پھر کیا ہوا؟ شہر میں رہے، وہاں یہی چند معلومات انہوں نے حاصل کی۔ صبح کے وقت انہوں نے کہا بیٹا مجھے ذرا یونیورسٹی گھما دو، اور سر سید صاحب کہاں رہتے تھے وہ کچھ ان کی معلومات کچھ ہو جائیں، کہاں ان کا مدفن ہے؟ تو بہرحال میں ان کے پاس ان کو وہاں یونیورسٹی لے گیا، اور ایک تو ہمارے بزرگوار تھے، اب تو دنیا میں نہیں رہے، انتقال ہو گیا، مولانا انصر صاحب، مولانا انصر عمری صاحب۔ اچھا، ہاں، وہ ان سے ملاقات کرائی، جو ادارہ چلاتے تھے تحقیق و تصنیف کا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے میں ان کے یہاں چائے پی، پھر اس کے بعد میں وہاں لے گیا میں جامع مسجد وہاں کی، وہاں وہ دکھایا ان کا حسب نسب جو ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ معلومات ہم کو بھی نہیں تھی جو لکھا ہوا ہے، جس کے 36ویں پشت جو ہے ان کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے بتاتے ہیں، یا کہ 36ویں پشت۔ ہاں جی، وہ تو پورا شجرہ موجود ہے نا وہاں، جی جی، وہاں پورا شجرہ موجود ہے، اور والد صاحب تو ایک عالم دین تھے، تو یہ سب اتنی سب چیزوں سے تو واقف تھے، تو انہوں نے ان کے دل میں ایک احترام کا، اس سے پہلے وہ سر سید کے بارے میں کچھ زیادہ حسن ظن نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، ہاں، بلکہ وہ بدزن تھے۔ ہاں بدزن تھے، کیونکہ ان کی جو بعض ان کی تحریریں بھی کچھ ایسی ہیں کہ فرشتوں اور جنوں اور جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ ایسی خام خیالیاں اور کیا کیا چیزیں جو مشہور ہیں وہ ان کی بعض تحریروں میں بھی موجود ہیں۔ تو اس سے ان کی بدزنی کچھ کمی نہیں ہوئی، بلکہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان کی قبر دیکھی، ان کا گھر دیکھا، سر سید ہاؤس، آج تو بہت ماشاءاللہ پختہ، اور بہت سے جیسے معلوم ہوتا کوئی راجہ مہاراجہ کا وہ مدفن ہو اور مسکن ہو، اور باہر جو کچھ تراش خراش کے بعد جو وہاں کے شادابیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت ہی قابل رشک ہیں، تو وہ سب دیکھیں۔ لیکن اس وقت معمولی سا کپریل تھا، کچھ پھوس تھا پرانا دھرانا۔ یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ 75 کے بعد، 76 77، لیکن یہ وہ زمانہ تھا، نامساعد حالات تھے۔ تو اس وقت میں کچھ زیادہ نہیں گھما سکا ان کو، اور چونکہ ان کو جانا 1970 کے اوائل کی بات۔ ہاں، 1970 کے اوائل ہی، ہاں 75 اوائل نہیں بلکہ اواخر کی بات ہے۔ تو
وہ اسی زمانے کی بات ہے. بہرحال میں جو ان کو دیکھا تھا, لیکن ان کا تاثر میں بتانا چاہتا ہوں. جی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا, جب گھر پر آ گئے تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو اب تک جو کچھ میرا تاثر تھا وہ تمہیں بھی معلوم ہے, لیکن آج میں دیکھ کر کے جو آیا ہوں تو بس جگہ جگہ تو میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے کہ اگر ایسا ہی ایک دو چار سید اور ہوتے تو یہاں کا نقشہ ہی پورے ملک کا, بلکہ کچھ اس کے باہر کا بھی کچھ نقشہ کچھ دوسرا ہوتا. ایسے مخلص آدمی کہ جہاں کا ذرہ ذرہ جس بات کی گواہی دیتا ہے, والد صاحب فرما رہے ہیں جس بات کی گواہی دیتا ہے ان کے اخلاص, ان کی دیانت, ان کی سچائی اور ان کی صداقت اور امانت کا ایک دم بالکل جیسے منہ بولتا ہے گواہی دے رہا ہے, ذرہ ذرہ یہاں کا. تو یہ تاثر ان کا تھا سر سید کے بارے میں. چشم پورنم ہو گئے تھے. ہاں چشم پورنم ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ تھی, ایک بات انہوں نے خاص طور کہی کہ ایسے ہی اور دو چار آدمی ہو جاتے تو یہاں کا یہ صرف علی گڑھ ایک یونیورسٹی نہیں ہوتی, بلکہ ہر شہر اور ہر قابل ذکر مقامات پر ایسی یونیورسٹیاں دکھائی دیتی اسی امان و دیانت کے ساتھ. تو آپ کے والد صاحب کی ترجمانی کو جو میں سمجھتا ہوں اس شعر کے ذریعے ایسے کی جا سکتی ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. ہاں, اور یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. بہرحال اس طرح کا تاثر ملتا ہے. جی تو بہت سارے لوگوں کا ایسا تاثر. کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا؟ مولانا محمد اسحاق خان. اسحاق خان. جی. اچھا شمیم صاحب, آپ کے نام کا بستوی بھی لگتا ہے؟ ہاں بستوی, چونکہ بستی میں وہی تو میرا وطن معلوم ہے. شمیم بستوی صاحب. شمیم بستوی صاحب. اچھا شمیم بستوی صاحب, ایک سوال ہے شخصیت کے تعلق سے, اگر آپ کو معلوم ہو, اور ویسے جن سے پوچھا وہ بتا نہیں پائے ہیں, آدھے ادھورے بتا کے رہ گئے ہیں. ممکن ہے آپ کو معلوم ہو تو بتا دیا. ویسے اب حافظہ تو میرا بھی. اچھا ایک وہ ہے کیا نام ہے, ایک سوال ہے جو ہم لے کر کے اپنی ویڈیو کو ہم نے جو مشتمل کیا ہے اس سوال پہ. ہماری یہ ساری چیزیں اسی سوال کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ سرسی احمد خان کے بچوں کے نام کیا تھے, کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, ان کے نام کیا کیا تھے, بچوں کے نام؟ بھائی نام تو ہم صرف 2-3 نام جانتے ہیں, بیٹیوں کا ایک نام نہیں جانتے. اچھا. ہاں لیکن یہ دلی کے رہنے والے تھے. اچھا. اور دلی میں ان کا مکان بھی تھا. جی. لیکن اب وہ حادثات کی نظر ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب تو بتاتے ہیں. لیکن میں نے باعث مرور زمانہ, ہاں مرور زمانہ نے اس کو بہت کچھ غائب کر دیا ہے, گہن لگ گیا. ہاں گہن لگ گیا اس پر. اچھا. البتہ یہ کہ کیا نام تھے ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے محمود, جسٹس محمود صاحب. اچھا. اور اس کے بعد ایک ان کے بیٹے تھے روس مسعود. اور نہیں, روس مسعود تو ان کے جسٹس محمود کے فرزند تھے. اچھا سر سید. ہاں ان کے جو تھے وہ گرانڈ سن تھے. ہاں. اچھا, اور زیادہ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ ہاں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے اب آنے والا ہمارا جو یہ آپ دیکھیں گے چینل, تو انشاءاللہ الرحمن اس میں آپ کو اس سوال کا صحیح جواب آپ کو مل جائے گا. البتہ ایک بات اور میں عرض کر دوں جی کہ جب سر سید صاحب جسٹس محمود صاحب کا جنازہ اٹھا ہے جی, تو کسی شاعر نے اس شاعر کا نام بھی نہیں معلوم, لیکن یہ بات مشہور ہے, میں نے سنی ہے لوگوں سے, اپنے والد صاحب سے بھی سنی تھی کہ وہ کبھی اور کوئی مقدمہ ہارے نہیں تھے. اچھا. تو جب جسٹس محمود صاحب, ہاں جسٹس محمود صاحب کبھی کہیں مقدمہ ہارے نہیں تھے, لیکن جب وہاں جنازہ اٹھا تب کسی شاعر نے کہا کہ آج دنیا کی کچہری سے سدھارے محمود, ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارے محمود. اچھا. ہاں یہ شعر مجھے بہت بچپن سے کہا, یہ جسٹس محمود کے. اچھا, جسٹس محمود کا جب انتقال ہوا تھا. ہاں جب انتقال ہوا تو کسی شاعر نے اس وقت کہا تھا. اچھا, کیا کہا تھا؟ یہ کر دیے. ہاں جی, یہ کہا گیا تھا کہ آج دنیا کی کچہری سے سدھارے محمود, آج دنیا کی کچہری سے سدھارے محمود, ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارے محمود.
اور کہیں تو ہارے نہیں تھے اور ان کے خلاف کوئی ڈگری نہیں ملی کسی کو، لیکن ملک الموت ہی ان کو ان کی موت سے ہار گئے، موت سے زندگی ہار گئی. موت سے زندگی ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ شمی بستی صاحب. اللہ آپ کو جو ہے بہرحال جزاکم اللہ، آپ نے موقع دیا. قادر آپ جیسے بزرگوں کا ہمارے سر پہ سایہ رہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. آمین. السلام علیکم. اور بھائی کیا حال چال ہے؟ دیکھیے صاحب، ہمارا چینل چل رہا ہے تحریک پوائنٹ کے نام سے ہے، یوٹیوب چینل ہے، اور ہم جو ہے سر سیما خان کے اوپر اور علی گڑھ تحریک کو خاص طور سے ہم جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں، ہے نا. اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو علی گڑھ تحریک کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سر سیما خان کے تک کے بارے میں نہیں معلوم. اور 17 اکتوبر آ رہا ہے سرسی ڈے، تو اس موقع پر جو ہے ہم ایک سوال لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو بتا دینا، ادروائز کوئی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا اس میں شریف کیا ہے؟ محمد سلیم. محمد سلیم. اچھا، تو محمد سلیم صاحب، آپ ہمارے چینل دیکھتے ہیں تحریک پوائنٹ؟ دیکھتے ہیں صاحب، دیکھتے ہیں. تو آپ جو ہے ہماری تحریک پوائنٹ کے ناظرین کو، اگر آپ کو سر سیما خان کے بارے میں کچھ معلوم ہو، کیونکہ وہ دہلی سے آئے تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، دہلی میں پیدائش ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں کیا کیا ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے امت مسلمہ کے لیے اور اس ملک کے لیے، تو آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیے. آپ یہ صاحب نے یہاں پہ ادارہ قائم کیا تھا جی، جس کا نام یونیورسٹی ہے، مسلم یونیورسٹی. جی جی اس میں اچھے لوگ جو تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ. بہت اچھی محنت کی انہوں نے، ہر طریقے کے ہر آدمی کی مدد سے انہوں نے اداروں کو قائم کیا ہے. اور انشاءاللہ آگے تک یہ ترقی کرتا رہے گا، کرتا رہے گا انشاءاللہ کر رہا ہے. ہاں، اور بڑے بڑے عالم بن کے نکلے یہاں سے. جی جی جی، بڑے بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں یہاں سے، اور بہتوں کو پتہ بھی نہیں ہے. دیشوں میں جو ہے نا لوگ راج کر رہے ہیں. جی جی ہاں، نہیں یہاں سے، ہاں، اور یہاں سے جو ہے بڑے بڑے لیڈر بھی پیدا ہوئے ہیں. لیڈر پیدا ہوئی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے، بنگلہ دیش کا جو لیڈر تھے وہ شیخ مجیبر الرحمان، وہ بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو تو. سوال یہ ہے کہ سر سیما خان کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، اگر معلوم ہو؟ حالانکہ سوال بڑا مشکل ہے، اس کے بارے میں غور نہیں کیا جاتا پڑھائی میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں صاحب، آپ کا نام؟ میرا نام صلاح الدین ہے. صلاح الدین صاحب. اچھا، آپ کی صلاح الدین صاحب آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ میں نے گریجویشن کیا کامرس میں. اچھا، کہاں سے؟ AMU سے گریجویشن. اچھا، ایم یو سے کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کورس کیے میں نے. اچھا، 15 اگست وہ کیا نام ہے، سرسی ڈے آنے والا ہے 17 اکتوبر کا دن سرسی ڈے پیدائش کا دن ہے. ہاں، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے سر سیما خان کے اوپر، علی گڑھ کی تحریک کے اوپر، اور جو آپ کو معلوم ہو تو بتائیے ہمارے ناظرین کو. سر سید احمد خان ایک اونچے معزز گھرانے کے شخصیتوں میں سے رہے ہیں. وہ ان کی بیگم، ان کے والدین سب بہت کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگوں میں سے، دیندار لوگوں میں سے، اور تہذیب یافتہ لوگوں میں سے رہے ہیں. دہلی کے باشندے تھے، دہلی میں پیدا ہوئے سر سید احمد خان صاحب. ان کے والد صاحب کا نام میر محمد متقی. اچھا. والدہ کا نام ان کی والدہ کا عزیز النساء نام عزیز تھا. النساء، اور ان کی بیوی کا نام پارسا بیگم تھا ان کی. اچھا، ماشاءاللہ آپ کو بہت نالج ہے اس معاملے میں. اچھا، اور سر سید احمد خان علی گڑھ آئے تھے. انہوں نے علی گڑھ کو یونیورسٹی بنانے کے لیے، تعلیم ادارہ بنانے کے لیے، مسلمانوں کو تعلیم زیادہ سے زیادہ پہنچائے، اس کے لیے علی گڑھ کو منتخب کیا تھا. کیونکہ علی گڑھ کو بہت اچھا پایا تھا انہوں نے سب طرح سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے انہوں نے بہتر پایا. اور یہاں منتخب کی جگہ کہ علی گڑھ کو ہم یہاں پر ایک تعلیم ادارہ کھولیں گے جو سب تعلیم حاصل کریں وہاں پر. اچھا، تمام لوگ تعلیم حاصل. اچھا، لیکن سن 47 کے بعد سے علی گڑھ تحریک سے لوگ جو ہیں تو دور ہو گئے. علی گڑھ تحریک سے دور اس کو رہے، زیادہ پڑھایا نہیں علی گڑھ تحریک کے بارے میں، صرف تعلیم کو لے کے بیٹھ گئے. صرف تعلیم کو لے کے بیٹھ گئے. یہ علی گڑھ تحریک کی جو ہے، یا سر سید تحریک کی جو ہے، یہ ستم ظریف ہے اس کے ساتھ کہ اس کو کم حق جو ہے عوام الناس کے سامنے اور پیش نہیں کیا گیا. نہیں کیا گیا. اگر کیا جاتا تو شاید جو ہے اس ملک کی صورتحال مسلمانوں میں کچھ اور ہوتی، بہت بہتر ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، ماشاءاللہ آپ کو نالج ہے. اچھا، ایک سوال ہے اگر آپ کو معلوم ہو. سوال یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ سر سید احمد خان کے 2 بیٹے، 1 بیٹیاں ہیں وہی. اچھا، 1 بیٹیاں تھیں. 1 بیٹی صرف. اچھا، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی. 2 بیٹے، اچھا 1 بیٹی. اچھا، ان کے نام کیا کیا تھے؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام حامد، محمد حامد. اچھا، محمد محمود احمد دوسرے کا نام. بیٹی کا نام امینہ بیگم. اچھا، امینہ تھا. امینہ. سید حامد
सैयद महमूद, सैयद हामिद, सैयद महमूद और सैयद और अमीना, अमीना। सैयदना अमीना। अच्छा अच्छा, अमीना को तो लोग जानती नहीं है। अमीना की उम्र बहुत कम रही है, कुल 6 साल की उम्र में गुजर गई थी वो। अच्छा, 6 साल की में या 10 साल की उम्र में, मतलब कम सीनी में इंतकाल हो गुजर गई थी गया। वहाँ। अच्छा, तो साहब जवाब जो है आपका बहुत सही है और मुबारक हो आपको। आपने जो है क्या नाम बताया? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन साहब ने जो है बहुत सही जवाब दिया है और हमारे इस एपिसोड का, या मैं कहूँ हमारे इस वीडियो के हीरो जो है सलाहुद्दीन साहब हैं। सलाहुद्दीन साहब ये ठहरिए, एक जो है एक हकीर फ़कीर, या हकीर फ़कीर एक छोटा सा तोहफा आपको देगा आपकी जीत पर। देखिए साहब, ये है, ये हमारा जो है एक अदना सा एक तोहफा है आपके लिए, और भाई आप इसके लिए थोड़ा ताली बजा दें। इन्होंने जो है ये इसके जीते हुए हैं आज का जो हमारा जो है, और इन्होंने सही जवाब दिया है। सरजी अहमद खां के 2 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम जो है सैयद हामिद था और उनसे छोटे बेटे का नाम सैयद महमूद था, और एक बेटी थी उसका नाम अमीना था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अमीना का इंतकाल जो था 1870 में हुआ था, और जब हुआ था जब उनके दोनों बेटे सरजी अहमद खां लंदन गए हुए थे। उन्हों को जो है बदनसीबी की बात समझ लीजिए कि उनको सरजी अहमद खां को, उनके दोनों बेटों को अपनी बेटी या उनकी बहन का जो चेहरा तो नसीब नहीं हुआ था, उन पर क्या गुजरी होगी। तो सरजी अहमद खां की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। तो ठीक है, अब हमारी जो है यही हमारी बात खत्म होती है, और इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है, उसके लिए हम फिर एक बार आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।